امریکی صدر کا ون بگ بیوٹیفل بل منظور، سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بل منظور کر لیا۔ ٹرمپ کے ون بگ بیوٹیفل بل کی حمایت میں 216، مخالفت میں 214 ووٹ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا یوکرین میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ماسکو تنازع کی بنیادی وجوہات دور کرنے پر مرکوز ہیں۔ یورپی یونین کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا دباؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کاجا کیگلس کا بیان بین الاقوامی اصولوں کی پامالی قرار دے دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی مذاکرات میں یورپی یونین اور برطانیہ کی شمولیت غیر متعلق اور بے معنی ہوگی۔ پینٹاگن کا نئی رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کا اعتراف۔ کہا امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ محکمہ خارجہ کا ایران سے AIEA کو جوہری پروگرام تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ اسرائیل کا ایران میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت۔ تہران میں اسرائیلی حملے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شمالی تہران کے ایک گنجان آباد اور رہائشی محلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی۔ ایران سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ وزیر اعظم نے اسرائیل ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے فائرنگ کر کے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے، ہم جوابی کارروائی میں بھارتی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ طلال چودھری نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، نفرت اور فرقواریت کا شکار نہیں ہونا۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی، ممکنہ جنگ بندی معاہدے سے قبل وحشیانہ گولہ باری اور فضائی حملے۔ امدادی مرکز پر فائرنگ سے 12 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسکول، مکانات، خیموں اور ہجوم مقامات پر حملوں میں 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی۔ مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد 7,14,000 افراد بے گھر۔ WHO کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد زخمی اور مریضوں کو ہنگامی طبی انخلا کی ضرورت ہے۔ امداد کے لیے جمع بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلائیں۔ امریکی سیکیورٹی کنٹریکٹرز نے اسرائیل کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ سیکیورٹی کنٹریکٹرز نے بتایا کہ متاثرین پر دھوئیں کے بم پھینکے اور مرچوں کا سپرے بھی کیا گیا۔ تمام اقدامات بغیر کسی واضح خطرے کے کیے۔ امدادی مراکز پر آنے والے مشتبہ افراد کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ سے ملاقات۔ افغانستان میں صورتحال، دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان سمیت تمام غیر ملکی شہریوں کے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک برتا۔ UN کی نمائندہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر ثقافت عادل کرملی اور اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کی PCO رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں شیڈیول، علاقائی تجارت، تعاون اور رابطے کے فروغ پر زور دیں گے۔ کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کو ٹوٹل یہ 45-47 کا جھگڑا، اور بھائی اس سے شیم پوزیشن کیا لوگے کہ ٹوٹل 37 پٹیشنز ہیں تمہاری اور اس میں سے 12 تمہارے خلاف ہیں، 25 پٹیشنز کی بنیاد پہ پورے پاکستان کا الیکٹورل نظام۔ اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ اسپیکر کا ایکشن، 26 PTI اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ملک احمد خان کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، اہم قانونی امور پر مشاورت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا
रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मशावरत के लिए आया था, आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा, गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने केपी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक है। साजिश की कोई बात नहीं, दावा किया 50 से ज्यादा अरकान उनके साथ हैं, जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी जवाब, बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे।